جی مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، روزگار کی تلاش میں بگڑ گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے، عمائد بیٹے کسے کہتے ہیں؟ معززین کو، معزز عزت والے لوگوں کو۔ دلی کے عمائد میں سے ایک شخص، ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی۔ ایک روز چھیٹ کا فرگل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ چھیٹ کا فرگل کیا ہے جی؟ روئی کا لمبا کوٹ، روئی والا لمبا کوٹ۔ ایک روز مرزا چھیٹ کا فرگل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے کو آئے۔ جی مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرگل یہ اصل میں نکما کپڑا تھا، اور اسی طرح مالیدہ یا جامہ وار کا لفظ استعمال کیا تو مالیدہ یا جامہ وار ایک قیمتی کپڑا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے جی کہ مرزا نے کبھی ان کو یعنی اپنے دوست کو مالیدہ یا جامہ بغیر چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ آپ مجھے بھی فرگل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے۔ جاڑا بیٹے کہا جاتا ہے سردی کو، سردی بہت زیادہ ہے مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا۔ تحفتاً دینا، نظر کرنا، نظرانہ لینا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ یہ بھی بیٹے شارٹ کوسچن میں سوال کیا جاتا ہے، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ تو یہ جواب ہے، ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، ظرافت کہتے ہیں ہنسی مزاج کو، تو ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو حیوان ناطق کی بجائے، حیوان ناطق کہا جاتا ہے بولنے والے حیوان کو، تو انسان بھی ایک بولنے والا حیوان ہے، تو آپ کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف یعنی ہنسنے والا حیوان کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ مطلب کیا تھا کہ ایک بھی نہیں رکھا، لیکن اس انداز میں کہا کہ ایسا لگے جیسے ایک نہیں رکھا باقی سارے رکھیں۔ تو سوال کیا، بادشاہ سلامت نے کیا پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ چھتا تاریک تھا مطلب سائبان تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے، دیوان خانہ بیٹھک کو کہتے ہیں، مہمان خانہ، تو جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب یعنی نواب مصطفیٰ خان شیخ تھا۔ وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، کیونکہ مرزا فارسی شاعر بھی ہیں تو فارسی مصرع پڑھا، آب چشمہ حیوان درون تاریکی است۔ آب چشمہ حیوان درون تاریکی است۔ اس کا ترجمہ بیٹے پیج کے لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے، آب حیات اندھیرے میں ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آب حیات اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں، دالان بیٹے کہا جاتا ہے بڑے کمرے کو، بڑا اور لمبا کمرہ،
جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ بسبب مشرق رویہ کیا مطلب ہے کہ مشرق کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے، بسبب مشرق رویہ ہونے کے مطلب کیا ہے جی، مشرق کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، دوسرا مصرع فارسی زبان کا پڑھ دیا۔ این خانہ ہمہ آفتاب است، اوپر کیا کہا تھا؟ آب چشمہ حیوان درون تاریکی است، اور یہاں پر کیا کہا؟ ای خانہ ہمہ آفتاب است، کہ یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے، یہ گھر تو سارے کا سارا کیا ہے؟ سورج ہے۔ آگے کہتے ہیں جی ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ آپ لوگوں کو بیٹے پتہ ہے کہ مرزا غالب اور ابراہیم ذوق یہ دونوں بہادر شاہ ظفر کے استاد رہ چکے ہیں، اور ان دونوں کی آپس میں کچھ تھوڑی بہت لگتی بھی تھی، مرزا غالب کی اور ابراہیم ذوق کی، دونوں شاعر تھے، تو دونوں ہی بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ ہیں، جو شاعر بھی تھے، ان کے استاد ہیں۔ تو ابراہیم ذوق جو ہیں وہ پہلے استاد ہیں، مرزا ابراہیم ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے جی کہ ایک صحبت میں مرزا یعنی مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ سودا کے ہیں مرزا محمد رفیع سودا ایک شاعر ہیں، تو ان کو ترجیح دی کس پر؟ میر تقی میر پر۔ یعنی کیا ہوا کہ مرزا غالب جو ہیں وہ میر تقی میر کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن استاد ابراہیم ذوق جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں، بلکہ میر تقی میر سے بڑے شاعر کون ہیں؟ مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، سنیے۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ یہ لفظ میری ہے، میری نہیں ہے، بچے پڑھنے میں اس کو غلطی کرتے ہیں۔ تو کیا کہا مرزا نے؟ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، کیا مطلب کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم میر تقی میر کے حمایتی ہو، میری ہو، ٹھیک ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، یعنی مرزا محمد رفیع سودا کے طرفدار ہیں، تو اس کو انہوں نے میر سے میری اور سودا سے سودائی، تو جیسے ہی یہ سودائی کا لفظ بولا تو مطلب لفظوں کے اندر استاد ابراہیم ذوق پر طنز کیا مرزا غالب نے، سودائی کہہ دیا ان کو۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے جی باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مقدور کہا جاتا ہے استطاعت کو، قیمت کو، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ خودداری اور حفظ وضع، حفظ وضع بیٹے کہا جاتا ہے وضع داری کی حفاظت۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، امراء امیر کی جمع، عمائد معززین، پیچھے بھی ذکر ہوا ہے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پالکی اور ہوادار یہ دونوں کیا ہیں؟ سواریاں ہیں، کہ کبھی بھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے، مطلب تعلق داری والے شخص تھے، تعلق رکھنے والے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا، میں سے مراد مولانا الطاف حسین حالی جو اس سبق کے مصنف اور مولانا اپنا مرزا غالب کے شاگرد ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے جی ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، کیا کہا نواب صاحب نے؟ کدھر گیا جی؟ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا